أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ کہا جائے گا اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، جہنم میں داخل ہو جاؤ، آج جہنم میں داخل ہو جاؤ اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے. یہ کفار سے کہا جائے گا. جہنم کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھی کہ وہ کیسی بھیانک جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے جملے کے اندر ان کے اوپر ندامت کو لازم کر دیا کہ تمہیں شرم کرنی چاہیے، شرمندگی پیدا ہو جس سے، اور ان کو افسوس پیدا ہو. اس لوہا، جہنم میں داخل ہو. یہ جو حکم ہے وہ کوئی عزت کے ساتھ نہیں دیا جا رہا ہے. جاؤ جہنم میں گھس جاؤ. اس کو امر اہانت کہتے ہیں. اور لفظ الیوم، آج جہنم کا عذاب تیار ہے تمہارے لیے. ہاں، تمہاری خوشی کے دن گئے، مزے کے دن گئے، اب مصیبت کے دن آ چکے ہیں. اور ساتھ فرمایا بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم لوگ کفر کرتے تھے. یہ کفر اشارہ کر رہا ہے کہ میری نعمتیں تم کو ملی، ان نعمتوں کو تم نے ٹھکرایا، تم نے اس کی ناشکری کی. اب لو، ظاہری بات ہے نعمت کی ناقدری کے بعد جو مصیبت آتی ہے اس وقت اور زیادہ آدمی کو تکلیف ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کی فارمیسی کے اندر کوئی دوائی بہت سستی دی جا رہی ہو اور اچانک اس دوائی کے دام بڑھ جاوے، لوگوں کو ضرورت ہو اور اسٹاک ختم ہو جاوے، تو آدمی افسوس کرتا ہے کہ اسٹاک ہوتا تو آج کتنے دام ملتے. یہ تو دنیا کی بات ہے. یہ نعمت کی ناقدری جو ہوئی دنیا کے اندر، اس کے بدلے میں اب یہ سزا دی جا رہی ہے، تو افسوس ہوگا کہ کاش کہ ہم دنیا میں کچھ مان لیتے. اب پچھتاوے کیا ہوا ہے. ظاہری بات ہے کہ ان کو کہا جائے گا کہ تم کفر کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، تو وہ انکار کرنا شروع کر دیں گے کہ نہیں واللہ ربنا ما کننا مشرکین، یہ ہمارے آپ کی قسم ہم شرک نہیں کرتے تھے. قسمیں کھا کھا کر کہیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ،
اور ہمارے ساتھ ان کے ہاتھ بات کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان اعمال کے بارے میں جس کو وہ کیا کرتے تھے۔ مہر لگا دی جائے گی۔ اصل میں ختم کا جو لفظ ہے اسٹاپ کرنے کے معنی میں، اصلی معنی تو مہر لگانے کے، مہر کے بعد وہ کھلتی نہیں ہے، اندر کی چیز باہر آتی نہیں ہے، تو گویا کہ ان کو روک دیا جائے گا، ان کے منہ کو بند کر دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر ان کے دلوں پہ مہر لگی تھی اور آخرت میں ان کے منہ پہ مہر لگ جائے گی۔ دنیا میں دلوں پہ مہر تھی سے سمجھ نہیں پاتے تھے، آخرت میں دلوں پہ منہ پہ مہر لگے گی تو بول نہیں سکیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضحک فرمایا، ہنسے۔ ضحک ایک ہوتا ہے اسمائل، کہ صرف منہ کے اوپر ایک مسکراہٹ ہوتی ہے، ایک کہا ہوتا ہے جس میں زور زور سے دوسرے بھی سنتے ہیں، اور ضحک اتنا زور سے نہیں کہ دوسرا بھی سن لے۔ آپ ہنسے، پھر آپ نے فرمایا، هل تدرون فیما اضحک، تمہیں پتا ہے میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ کون پوچھ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ تم نے پوچھا کیوں نہیں، تم جانتے ہو میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے کیوں ہنس رہے ہیں آپ، ہم کو نہیں پتا ہے۔ فرمایا، من مخاطبۃ العبد ربہ، بندہ اپنے رب سے بات کر رہا تھا، اس بات پہ مجھے ہنسی آ گئی۔ بندہ کہتا ہے، یا رب علم تجرنی من الظلم، اے اللہ تو نے مجھے ظلم سے بچایا نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کیوں نہیں؟ پھر بندہ کہتا ہے، میں بھی آج اپنے اوپر جو بات کہی جا رہی ہے کہ میں نے کفر کیا، میں نے تیرا انکار کیا، یہ جو باتیں کہی جا رہی ہے میں گواہ کے بغیر قبول نہیں کروں گا، میں گواہ کے بغیر قبول نہیں کروں گا، تو گواہ لا کہ میں نے یہ سب کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کنا کفا بنفسک اليوم علیک شہیدا، یا حسیبہ، ایک روایت میں حسیبہ ہے، تیری ذات ہی کافی ہے گواہ ہونے کے اعتبار سے۔ وبالکرام الکاتبین شہودا، کرامن کاتبین جو لکھ رہے تھے فرشتے، وہ کافی ہے گواہ ہونے کے اعتبار سے۔ فیختم علی فیہ، پھر اس کے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی۔ ویقال لارکانہ، اس کے ہاتھ پاؤں سے کہا جائے گا کہ چلو بولو اب، تو وہ اپنے اعمال بولنا شروع کر دیں گے۔ اس کے ہاتھ کہیں گے کہ میں نے ایسا کیا تھا، میں وہاں گیا تھا، میں نے یہ چرایا تھا، میں نے یہ حرام کا کھایا تھا، میں نے اس جگہ غلط ہاتھ مارا تھا، یہ سب ہاتھ بولنا شروع کر دیں گے اور گنوائیں گے سب باتیں۔ اس کے درمیان اور اس کی بات کے درمیان اس کو خالی چھوڑ دیا تھا کہ چلو کہو۔ اب یہ بندہ کہے گا، بعدن وسحقن، بعدن لکن وسحقا فَأَنْكُنَّ أُنَاصِلُ، کہ تمہاری تباہی اور بربادی ہو، ہاتھ اور پاؤں کو کہے گا، تمہاری طرف سے تو میں دفاع کر رہا تھا، تم کو جہنم میں جلنا نہ پڑے اسی لیے تو میں یہ سب باتیں کر رہا تھا۔ یہ ہے حدیث شریف مسلم شریف کی ہے، امام مسلم نے اس کو نقل کیا۔ مہر لگے گی منہ کے اوپر اور ہاتھ بات کریں گے، پاؤں گواہی دیں گے، زبان الٹی گواہی دے گی، ایک جگہ پر ایسا بھی ہے چمڑی بولے گی آدمی کی۔
دوسری ایک روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ هل نرى ربنا یوم القیامہ، کیا ہم اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھ سکیں گے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج کے دیکھنے میں کچھ بھیڑ بھاڑ کرتے ہو تم لوگ؟ دوپہر میں جب سورج نکلتا ہے تو دیکھنے کے لیے کوئی لڑائی ہوتی ہے کہ مجھے دیکھنے دو؟ سب اوپنلی دیکھ سکتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں۔ پھر فرمایا کہ چاند، 14ویں کے چاند کو دیکھنے کے لیے جہاں بدلی نہ ہو، بالکل صاف ستھرا ہو، اس میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اپنے رب کو دیکھنے کے لیے ذرا برابر بھیڑ نہیں کرو گے، جیسے ایک دوسرے کو دیکھتے ہو اس طرح سے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس بندہ آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے فلانے الم اکرم کا، کیا تجھے میں نے عزت نہیں دی تھی؟ الم اسود کا، کیا میں نے تجھے سرداری نہیں دی تھی؟ الم ازوج کا، کیا میں نے تیری شادی نہیں کرائی تھی؟ الم اسخر لک الخیل والابل، کیا میں نے تیرے لیے گھوڑے کو اور اونٹ کو مسخر نہیں کیا تھا؟ اور میں نے تجھے یہ موقع دیا، سرداری کا موقع دیا، تجھے یہ دیا۔ وہ سب کہے گا کہ بلا، کیوں نہیں اللہ، ضرور یہ سب موقع آپ نے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اظننت انک ملاقی، کیا تو نے یہ گمان کیا تھا کہ تو مجھے ملنے والا ہے؟ آخرت پہ یقین تھا تیرا یہ گمان تھا، تیرا یقین تھا کہ تو مجھے ملے گا؟ وہ کہے گا کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا انی انساک کما نسیتنی، میں تجھے بھولتا ہوں جیسے تو مجھے بھولا تھا۔ اس کو پھینکا جائے گا، پھر دوسرے کو بھی اس طرح سے ڈالا جائے گا، اس سے بھی دوسرا آئے گا، وہ بھی ایسی بات کرے گا، اس کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ پھر تیسرا آئے گا، اس کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ ایک یوں کہے گا تیسرا آمنت بک، میں تیری کتاب پر، تجھ پر ایمان لایا، وبی کتابک، تیری کتاب پر ایمان لایا، وبی رسولک، تیرے رسول پر ایمان لایا، وصلیت، میں نماز پڑھا، روزہ رکھا، میں نے صدقہ کیا، مجھ سے جتنا، وہ سب تعریفیں جتنی ہوگی کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے خلاف میں گواہ لاؤں۔ وہ اپنے دل میں سوچے گا کہ کون ہوگا جو میرے خلاف گواہی دے؟ باتیں تو بہت کر چکا، لیکن اب میرے خلاف گواہی کون دے گا؟ اب وہ سر جھکا کے بیٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے اور اس کی ران سے کہا جائے گا، ران جس کو جان کہتے ہیں، اس کو کہا جائے گا انتقی، چل بولنا شروع کر۔ اب وہ بولنا شروع کرے گی، اس کی ران بولے گی، اس کا گوشت بولے گا، اس کی ہڈی بولے گی، وہ سارے اعمال جس کو وہ کیا کرتا تھا بولنا شروع ہوگا۔ یہ منافق ہوگا، وہ اپنی طرف سے عذر کرنا چاہے گا لیکن چلے گا نہیں، وہ عذر اس کا کامیاب نہیں ہوگا۔ دوسری ایک روایت، قیامت کا دن ہوگا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو کافر کو آر دلائی جائے گی اس کے اعمال کے بارے میں، تو نے یہ غلط کیا تھا، اس کو آر دلائی جائے گی۔ تو وہ انکار کر دے گا اور جھگڑنے لگے گا، ہاں نہیں میں نے کہاں ایسا کیا تھا۔ اس کے پڑوسی کو لایا جائے گا، اس کے پڑوسی آئیں گے اور پڑوسی گواہی دیں گے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، اس نے یہ کیا تھا۔
اس کے بعد وہ کہے گا کہ نہیں یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. اس کے رشتہ داروں کو لایا جائے گا. رشتہ دار کہیں گے کہ انہوں نے ایسا ایسا کیا تھا. وہ کہے گا کہ یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان لوگوں سے کہ تم قسم کھاؤ کہ اس نے یہ کیا تھا کہ نہیں. سب قسم کھائیں گے. پھر بھی وہ مانے گا نہیں. اللہ اس کے منہ کو بند کر دے گا, مہر لگا دے گا, اور اس کے خلاف اس کی زبان, اس کے ہاتھ, پورے بدن کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دینے لگیں گے. اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. اس کے مقابلے میں ایمان والے کا حساب ہوگا جو اپنے ایمان کو بچا کے لے کے گیا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حساب کے لیے مومن کو بلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو اس کے سامنے پیش کریں گے. آپس میں وہ جان لے گا کہ ہاں یہ سب تو میں نے کیا ہے, کوئی گڑبڑ نہیں ہے, سب صحیح لکھا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تھا کہ نہیں تو نے؟ کہا کہ ہاں عمیل تو یا اللہ میں نے کیا تھا, صحیح. اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا کہ جا. اور یہ دنیا کی مخلوق میں سے کوئی بھی مخلوق یہ دیکھ نہیں سکے گی کہ اس کا کیا گناہ تھا, کسی کو پتا نہیں ہوگا. البتہ اس کی جو نیکیاں ہوگی وہ سامنے لائی جائے گی, اور سارے لوگ اس کی نیکیوں کو دیکھ رہے ہوں. بخشش ہو جائے گی اس کی. وَيُدْعَى الْكَافِرُ, اور کافر کو بلایا جائے گا, منافق کو بلایا جائے گا حساب کے لیے. اس کے سامنے اللہ تعالیٰ اعمال پیش کرے گا کہ یہ دھندے تو نے کیے تھے کہ نہیں. وہ انکار کرے گا, کہے گا کہ میرے رب تیری عزت کی قسم, یہ تیرے فرشتوں نے جو لکھا ہے وہ غلط لکھا ہے, میں نے یہ کیا ہی نہیں تھا, میں نے نہیں کیا. پھر سارے گواہ لائے جائیں گے اس کے بارے میں, وہ انکار کرے گا, اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا, اور پھر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کی زبان کو بولنے کی طاقت دی ہے. زبان کیوں بولتی ہے؟ بھئی وہ حرکت کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اندر آواز پیدا کی ہے. تو اگر ران بولے یا ہاتھ بولے تو اس میں کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ آج جب پتھر بول رہا ہے, پتھر بولتا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آپ کی سیڑھیاں کیا ہے؟ پلاسٹک بولتا ہے؟ نہیں بولتا. ارے موبائل میں جو باتیں ہو رہی ہے, ریکارڈ ہوتا ہے, وہ سب بولتا ہے. کون بولتا ہے؟ کس نے ریکارڈ کیا ہے؟ ٹیلی ویژن میں آواز آ رہی ہے تو کوئی اندر آدمی گھسا ہوا ہے, وہ بولتا ہے. تو جو چیز بے جان ہے, بے جان چیزیں بول سکتی ہے, تو پھر جاندار کے اعضاء بول دے تو کون سی بڑی مشکل ہو جائے گی. آج کی سائنس تو یہ سب بتلا رہی ہے, لوہا بھی بولتا ہے اور تانبا بھی بولتا ہے, ساری دھاتیں بولنے لگی ہیں. تو پھر اگر انسان کی یہ ران بولے کہ میں نے فلاں گناہ میں یہاں گیا تھا اور میں نے ایسا کیا تھا, اور ہاتھ اس طرح سے بولنے لگے, تو کون سی مشکل بات. اب مفسرین نے کہا کہ انسان کا سب سے پہلا عضو کون سا بولے گا اللہ کے سامنے؟ تو بعض روایات میں ایسا لگتا ہے کہ لیفٹ سائڈ کی جو ران ہے وہ بولے گی, لیکن ایک مرفوع روایت ہے جس کو حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے, جس سے پتا چلتا ہے کہ رائٹ سائڈ بلکہ لیفٹ سائڈ کی بولے گی. ایک روایت رائٹ سائڈ کی ہے, لیکن اکثر قول لیفٹ والا ہے. اب کوئی بھی عضو بولے, لیکن اللہ تعالیٰ بلوائے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے.
بولنے کی طاقت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ دیکھیے عجیب بات یہ ہے، قرآن کے ایک ایک لفظ کی قیمت ہے، ایک ایک لفظ کی، ایک ایک حرف کی قیمت ہے۔ اليوم نختم على افواہہم، آج ہم ان کے منہ پہ مہر لگائیں گے، وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، وتشہد ارجلہم، ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ بات کون کرے گا؟ ہاتھ، اور گواہی کون دے گا؟ پاؤں۔ سمجھنے کی بات ہے یہ، بات کرنے کے لیے ہاتھ کا استعمال اور گواہی دینے کے لیے پاؤں کا استعمال۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل میں بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ منہ جو بولتا تھا اس کو بند کر دیا، اور جو نہیں بولتے تھے اس کو بولتے کر دیے۔ یہ قیامت کا منظر ہے۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر کے کیا حال ہوگا۔ جو منہ بولتا تھا اس کو تو بند کر دیا کہ بس آج تجھے بولنا نہیں ہے، اور جو ہاتھ پاؤں بولتے نہیں تھے اس کو اللہ نے بولتے کر دیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اصل میں دنیا کے اندر زبان سے تو بہت جھوٹ بولتے تھے۔ قرآن نے کہا نا، یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے منہ سے وہ بات کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے۔ تو دل کے خلاف بولنے کو کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ کہتے ہیں۔ جو دل میں بات نہ ہو اور اس سے خلاف بات کرے، دل میں تو کچھ تعلق نہیں، ارے آپ سے تو بہت تعلق ہے یار، بہت تعلق ہے، حالانکہ دل خالی ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو جھوٹ کہتے ہیں۔ کہا کہ زبان سے زندگی بھر جھوٹ بولتے رہے تو اب اس کو کیسے موقع دیا جائے کہ تم بولو؟ آج پوری زندگی تو جھوٹ بولا تھا، اللہ کو نہیں مانا تھا، اور دوسرے اعضاء کے اندر سچائی ہے، اور اللہ تعالیٰ یوم یسأل الصادقین عن صدقہم، سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ہاتھ پاؤں تو سچے ہیں تو ان سے پوچھا جائے گا، یہ بولیں گے، اور منہ چونکہ زندگی بھر جھوٹ بولتا رہا تو ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہاتھ کو گواہی نہیں دی جا، ہاتھ کے لیے گواہی کا لفظ نہیں آیا، ہاتھ کے لیے بولنے کا لفظ آیا، اور پاؤں کے لیے گواہی کا لفظ، اس لیے کہ آدمی جو کچھ بھی کرتا ہے اس کی نسبت ہاتھ کی طرف ہوتی ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، انسان قیامت کے دن دیکھے گا ان چیزوں کو، ان اعمال کو جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجے۔ تو کام کرنے کی نسبت ہاتھوں کی طرف ہوتی ہے۔ اب اگر ہاتھوں سے گواہی دی جاتی تو آدمی کی گواہی اپنے فیور میں قبول ہوتی ہے کبھی؟ اگر میں جا کر یہ کہوں مجسٹریٹ کو کہ یہ موبائل میرا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ہے، مجسٹریٹ پوچھے کہ گواہ کون ہے؟ کہا میں ہی گواہ ہوں، میرا ہے، تو کہے گا ایسے نہیں چلے گا، گواہ کوئی دوسرا آدمی ہوتا ہے، دوسرا آدمی ہوتا ہے، اور دوسرے گواہ لانے پڑیں گے۔ تو اسی طرح سے کام کرنے کے جتنے بھی دھندے ہیں وہ تو ہاتھ کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ جو کچھ بھی کرتے ہیں، لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، تو کام کرنے کی نسبت ہاتھ کی طرف ہوتی ہے۔ اب قیامت کے دن ہاتھ بھی گواہی دینے لگے تو کہیں گے کہ رہنے دے، تو اپنے فیور میں گواہی نہیں دے سکتا۔ تو کہا کون گواہی دے گا؟ کہا دوسرا دے گا، پاؤں ہے پاؤں، اب پاؤں گواہی دیں گے وہاں پہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ فلاں جگہ گیا تھا، اس نے فلاں فلاں دھندے کیے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں ان کے خلاف مسلمانوں کو، اللہ والوں کو، صدیقین کو گواہی کے لیے بلایا جائے؟ کہا نہیں، دشمن کی گواہی دشمن کے خلاف نہیں چلتی ہے، چلتی ہے؟ دشمن کی گواہی دشمن کے خلاف نہیں چلتا،
چلتی. دنیا کے اندر ایمان والوں کی تو دشمنی تھی غیروں کے ساتھ, خدا کو نہیں مانتے تھے. اس لیے اب قیامت کے میدان میں اللہ والوں ہی کو بلایا جائے اور کہا جائے کہ گواہی دو, انہوں نے کفر کیا تھا کہ نہیں. وہ کہے کہ کیا تھا. کہا نہیں, یہ تو ہمارے دشمن تھے, ہمارے خلاف ہی بولیں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے چلو ہٹو تم یہاں سے. تو پھر اب کفار کو اور فاسق لوگوں کو بلایا جائے جو ان کے ساتھ تھے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دنیا میں ان کی گواہی ہم نے قبول نہیں کی. اگر کوئی فاسق فاجر آدمی ہے کہ میں نے چاند دیکھا, اکیلے نے کہا تیری چاند گواہی اعتبار تو بیٹھ جا, اس لیے کہ فاسق کی گواہی کا اعتبار نہیں ہے. لا تقبلوا لهم شہادہ, ان کی گواہی کو قبول مت کرو. تو بھائی اپنوں ہی کی گواہی بھی چلی گئی, جو ان کے فیور کے تھے ان کی بھی گواہی قبول نہیں, ان کے دشمنوں کی بھی گواہی قبول نہیں. تو اب گواہ لائیں تو کہاں سے, اسی کی باڈی میں سے پیدا کرو گواہ. اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اليوم نختم على افواہہم, آج ہم ان کے منہ پہ مہر لگائیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ, اور ہم سے ان کے ہاتھ بات کریں گے. کیا ہوگا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کیا ہوگا؟ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. روایات میں آتا ہے کہ جو ایمان والے گنہگار ہیں, توحید تو ہے لیکن ایمان اعمال صحیح نہیں ہے, تو ان کے اعضا گواہی دیں گے نافرمانی کی. بعض اعضا اچھائی کی گواہی دیں گے, انسان کے بعض اعضا اچھائی کی گواہی دیں گے. چنانچہ روایت میں تفسیر روح البیان کے حوالے سے انہوں نے اس کو مسند روایت کہا ہے, واللہ عالم بالصواب. فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے میدان میں ایک ایمان والے کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا, اس کے اعضا اس کے خلاف گواہی دینے لگیں گے. تو یہ آنکھوں کی جو پلکیں ہیں, ان پلکوں کا ایک بال اڑتا ہوا آئے گا ایسے, اور اللہ تعالیٰ سے اجازت دے گا کہ میں بھی کچھ گواہی دینا چاہتا ہوں. بال کہے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے کی آنکھ کے بال بول دے تیرا کیا ارادہ ہے, تو کیا چاہتا ہے. تجھے میرے بندے کی طرف سے حجت کرنی ہے تو تو کر سکتا ہے. یہ کہے گا کہ یا اللہ تیرے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے, تیرے ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے, اس کا میں گواہ. اللہ تعالیٰ اس کی گواہی کو قبول کرے گا اور اس کی مغفرت فرما دے گا. پکارنے والا پکارے گا ھذا عتیق اللہ بشارۃ, یہ اللہ کا وہ بندہ ہے جس کی آزادی ہوئی ہے جہنم سے ایک بال کی وجہ سے, جو بال کی وجہ سے آزاد ہوا ہے. اسی لیے میرے عزیز و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, یا عورتوں کو علیکن بالتسبیح والتہلیل والتقدیس وعقدن بالانامل. وہی تسبیحات عورتوں سے کہا گیا کہ تسبیحیں پڑھو, اللہ کی پاکی بیان کرو, کلمہ طیبہ پڑھو, اور اپنی انگلیوں سے گنتے, ایسے انگلیوں سے شمار کرتے رہو. دیکھو ذکر کرنا ہے گن گن کے نہیں کرنا ہے, ان گنت ذکر کرو, لیکن اس گننے میں انگلیوں کو استعمال کرو, اس لیے کہ فَإِنَّهُنَّ مسئولات مستنطقات, یہ جو پوروے ہیں انگلیاں ہیں وہ کل قیامت کے دن ان کو بلوایا جائے گا, یہ بولیں گے, ان سے پوچھا جائے گا, یہ کہیں گے کہ یا اللہ اس نے مجھ پہ تیرے پاکی بیان کی تھی, تسبیحات کی تھی. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے اس کی قدر کریں اور ذکر و اذکار کے اندر اپنے اوقات کو استعمال کریں. اللہ تعالیٰ کی تسبیح اپنے انگلیوں پر گنیں. دیکھو تسبیح سے گننا, دانوں سے گننا, یہ بھی ثابت ہے. صحابہ کرام سے کھجور کی گٹھلیوں سے تسبیح کرنا ثابت ہے, لیکن
زیادہ تر اپنی انگلیوں سے بھی گنتے رہو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اپنے ان ہاتھوں سے گنتے رہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو ہم بالکل برابر کر دیں، تو وہ راستے پر چلنا چاہیں تو کیسے چل سکیں۔ دیکھو ان کفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طمس کے معنی کسی چیز کے اثر کو ختم کر دینا، مٹا دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو ہم مٹا دیں، ایسے مٹا دیں کہ یہ بہو بھی نہ دکھیں، بالکل سپاٹ ہو جاوے، فلیٹ ہو جاوے، فلیٹ، وہاں آنکھ نام کی کوئی چیز نہ ہو، نہ آنکھوں کی پھٹن ہو، نہ آنکھوں کا کوئی پلک کی کوئی نشان ہو، بالکل سپاٹ کر دیں۔ ہم چاہے تو کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ ان کو راستہ ہی نہیں دکھے گا، راستہ نہیں دکھے گا تو راستہ چلیں گے کیسے؟ یہ ہے، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ظاہری آنکھیں کہ اگر ہم ان کی آنکھوں کو ختم کر دیں تو کر سکتے ہیں، اور ایک مطلب یہ ہے کہ ہدایت کی آنکھیں ہم نے بند کر دی ہیں۔ اگر ہم کرنا چاہیں، یعنی بالکل بند کر دیں اندر کی بصیرت، تو ہم کر تو سکتے ہیں۔ ان کی آنکھوں کو ہم پھوڑنا چاہیں، یا یہ کہ ان کی جو گمراہی کی آنکھیں ہیں اگر ہم ان کو پھوڑ دیں اور ان کی اندر کی آنکھیں کھل جاوے تو ان کو ہدایت مل جاوے، لیکن ان لوگوں نے وہ گورکھ دھندے کر کر کے اپنی جو صلاحیت کو ختم کر دیا، اس لیے ہم کرتے نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنی صلاحیت کو بیکار کر دیا۔ دونوں تفسیریں ہیں، تفسیر مظہری کے اندر دونوں کو لکھا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ، ان کی آنکھوں کو ختم کر دیں، طمس کر دیں آنکھوں پر، پھر وہ راستے کی طرف چلنا چاہے تو کہاں دیکھ سکتے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو ان کی جگہ پر مسخ کر دیں تو نہ وہ آگے چل سکیں نہ وہ واپس آ سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دونوں ہم کر سکتے ہیں، یعنی آنکھیں بھی ختم کر دیں اور ان کی شکلیں بدل دیں، یہ چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی رحمت سے ان کے ساتھ دنیا میں ایسا نہیں کر رہے ہیں اور مہلت دے رہے ہیں اپنی حکمت کے تقاضے سے۔ ہاں اللہ تعالیٰ شکلیں بدل سکتا ہے میرے بھائیوں، کیا سمجھتے ہو؟ اللہ نے ہمیں ایک اچھا انسان بنایا ہے، وہ چاہے تو دونوں طرح کر سکتا ہے۔ دیکھو مسخ کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ آدمی کے اخلاق بگڑ جائے، مثال کے طور پر کتے کی طرح آدمی لالچو بن جائے، خنزیر کی طرح جو صفات ہوتی ہے گندی وہ پیدا ہو جائے، جس کو اخلاق کا مسخ کہتے ہیں، اور ایک ہے شکل بدل، وہ بھی اللہ کر سکتا ہے۔ ایک بات کو کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یمن کا ایک آدمی مدینۃ المنورہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اچھے قصیدے لکھتا تھا اور ہر سال جا کے پڑھتا تھا، اور بعد میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں، پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں اچھے قصیدے یعنی شعر شاعری کے الفاظ کہتا تھا۔ ایک شیعہ تھا، وہ ہر سال دیکھتا تھا اور اس کو جلن ہوتی، اس لیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ان کو بڑی دشمنی ہے، تو اس کو جلن ہوتی تھی۔ اس نے ایک سال کیا کیا کہ وہ جب وہ عالم آیا اور اس نے شعر قصیدہ کچھ پڑھا تو اس کو کہا میرے یہاں سے، میری طرف سے آپ کو دعوت ہے اور فلاں روم کے اندر دعوت کروں گا۔ وہ لے گیا، جب یہ اللہ والا گیا تو اس نے زبان اس بزرگ کی کاٹی۔ اب یہ اللہ والا اس زبان کو لے کر دربار نبوی میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اس زبان سے میں ہمیشہ آپ کی تعریف کرتا تھا اور آپ کے بارے میں کچھ اچھی بات کہتا تھا۔ یہ اپنے جگہ پہ جا کے جب سو جاتے ہیں، اللہ رب العزت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھیجتے ہیں، یا جس کو فرشتے کو یا اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے کام کرتے ہیں، وہ زبان لگاتے ہیں، زبان جیسی تھی ویسی ہو جاتی ہے۔ یہ دوسرے دن جاتے ہیں اور پھر قصیدہ پڑھتے ہیں، تو اس آدمی کا لڑکا آتا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیے، وہ لے جاتا ہے اسی کمرے میں جہاں پر یہ تکلیف ان کو پہنچائی گئی تھی، اور کھڑکی سے دکھاتے ہیں کہ دیکھ لو، وہ دیکھا تو وہاں ایک بندر بیٹھا ہوا تھا۔ کہا کہ جب سے میرے باپ نے تمہارے ساتھ وہ حرکت کی ہے تب سے اس کی یہ شکل بدل گئی۔ اللہ رب العزت اس پر قادر ہے کہ انسان کی پوری شکل بدل دے، جیسے بنی اسرائیل کے اندر خنزیر بنا دیے گئے، شکلیں بدل دی۔ اور کبھی کیا ہوتا ہے، اخلاق بدل دیے، انسان کے اخلاق میں تبدیلی آ جاوے، جیسے کہ کتے کے اندر بعض صفات ہیں، حرص کی، اور خنزیر کے اندر ہے، بیل کے اندر بعض صفات ہے، بھڑکنے کی، آواز کرنے کی، تو ایسی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کی شکلیں بدل دیں تو کیا ہوگا؟ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، راستے میں نہ آگے چل سکیں گے نہ واپس آ سکیں گے۔ پہلے آگے چلنے کی بات آئی، واپس آنے کی بات نہیں بتائی، اس لیے کہ جب اگر آدمی چل جائے گا تو واپسی تو آسان ہوتی ہے، لیکن یہ تو چل ہی نہیں سکیں گے اور واپسی بھی مشکل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آگے جو بات بیان فرماتے ہیں بہت اہم ہے، جس کا مطلب یہ ہے ہم جس کو لمبی عمریں دیتے ہیں، لمبی عمر، اس کو ہم الٹا کر دیتے ہیں طبیعی حالت کے اندر۔ افلا یعقلون، کیا یہ سمجھتے نہیں؟ بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے بڑا ہوتا اتنا بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، 40 کے بعد پھر دھیرے دھیرے ڈھلنا شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ جتنی لمبی عمر ہوگی بچے کی طرح ہو جائے گا، اور ایسا ہوگا بچہ جیسا سوچتا ہے ایسا وہ سوچتا ہے۔ جیسے سلمان کل کہہ رہا تھا میں کہ انسان کی عقل میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ نیچے سے گرو ہوتے ہوتے اوپر جاتی ہے، پھر ایسے نیچے ایسے آتی ہے۔ یہ قرآن کی بات ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ۔ انشاءاللہ اس کے اوپر مزید گفتگو کل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا